دنیا، یہ سیارے جو ہیں یہ ایک سورج یا ایک ستارے کے گرد گھومتے ہیں، جس طرح پلانٹ سن کے گرد ریوالو جو ہے وہ کرتے ہیں، یہ ہیونلی باڈیز جو ہیں یہ مستقل ایک حرکت کے عمل میں جو ہیں وہ مصروف ہیں. اسی طرح علامہ کا جو ہے تخیل، علامہ کا جو فلسفہ ہے وہ بھی حرکت کے اصول پر ایک یکساں طور پر جو حرکت کا اصول ہے اس میں پایا جاتا ہے کہ آپ جس طرح سمجھ لیں کہ حرکت میں برکت ہے اور سکون میں موت ہے. اور جو ان کی معروف نظم ہے ساکی نامہ، جو بہت سے مقامات پر ایک دعا کی طرح بھی ہے، لیکن وہ بھی اسی حرکت کے اصول کو، وہ ایک ایسی نظم ہے جو معروف نظم ساکی نامہ ہے، وہ ایک ایسی نظم ہے جو ایک طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہے موومنٹ کو، حرکت کے جو ہے تصور، اس کو جو تبدیلی لے کے آتی ہے، ویسی جو تخلیق کا عمل ہے، جو حرکت کا پروسیس ہے. اور اس کی جو بہترین مثال اس نظم میں ملتی ہے وہ اس ندی کے حوالے سے ملتی ہے جس کا سرچشمہ کہیں پہاڑوں میں ہے، اور وہ اپنی ساری سفر طے کرتی ہوئی جو ہے وہ آ کے وادی یا میدان میں اترتی ہے. تو اس کا ان کے کلام کے اندر جس انداز سے اس کی قوت دکھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، وہ ان اشعار سے اس کا جو ہے اندازہ لگتا ہے کہ وہ جوئے کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، ذرا دیکھ اے ساکیے لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام. اس سے اندازہ لگتا ہے آپ کو کہ ایک انسانی زندگی جو ہے، جس طرح سے سیارے اور جو ہیونلی باڈیز ہیں اور پلانٹس ہیں وہ ایک پرپیچول موشن میں ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ایک مقصد کے بنا پر اس موشن میں ہے. اور انسان کی زندگی بھی جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اسی حرکت میں برکت اور سکون میں موت والا جو تصور جو ہے. اسی لیے اسی سے ہم کو ایک اور جو مثال ملتی ہے علامہ کے کلام اور ان کے تخیل کی، وہ ان کا تصور عشق ہے. اور اس میں بھی وہ تشبیہاتی طور پہ آپ اسی کا جو ہے ایک جو ہے آپ اس سے آشنا ہوتے ہیں جب آپ تصور عشق جس طرح علامہ اقبال نے اس کو پیش کیا، جب آپ اس سے آپ آشنا ہوتے ہیں، اور اس سے بھی اس بات کا آپ کو علم ہوتا ہے کہ دیگر جو اردو زبان میں شعراء تھے جو روایتی طور پہ اپنا تصور عشق پیش کرتے تھے، ان میں ایک یکسانیت پائی جاتی ہے، ایک طرح کا آپ سمجھ لیں ایک رول ہے، ایک طرح کا تسلسل ہے. اور دوسری طرف علامہ اقبال کا تصور عشق ہے جو اس سے الگ ہے اور اس سے ہٹکے ہے اور اس کے برعکس ہے اور اس سے مختلف ہے. اور ان تصورات میں جو دیگر شعراء کا تصور عشق ہے وہ ایک طرف، اور علامہ کا تصور عشق وہ ایک طرف، یعنی کہ ایک طرف آپ سمجھ لیں ایک رول بنا ہوا ہے، اور اس رول کی ایکسیپشن جو ہے وہ علامہ کے تصور عشق سے آتی ہے. اور وہ فرق کیا ہے کہ باقی تمام شعراء کا جو ہے تصور عشق وہ وصال کا عشق ہے، کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ بالآخر اپنے معشوق کو حاصل کر لیتا ہے، اس کو پا لیتا ہے اور اس میں مستغرق ہو جاتا ہے اور فنا حاصل کر لیتا ہے، اور اسے آپ وصال کا عشق کہتے ہیں. علامہ اقبال کا تصور عشق جو ہے وہ وصال کا عشق نہیں ہے. علامہ کے نزدیک، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، علامہ کے نزدیک جو ہے سکون جو ہے یا وہ فنا پا حاصل کر لینا جو ہے وہ وصال والا تصور جو ہے وہ موت کے مترادف ہے. تو علامہ کا تصور عشق وصال کا عشق نہیں، وہ فراق کا عشق ہے، کیونکہ فراق کے عشق میں ہمیشہ بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے، جس میں خوب سے خوب تر کی تلاش، اس کی جستجو جو ہے وہ پائی جاتی ہے. جس طرح علامہ کہتے ہیں اپنے کلام میں کہ مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ جس کا شعلہ نہ ہو تندو سرکشو بے باک.